تو ہماری دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے ایک چھوٹا سا مسلم دیش کہ جس کو موروکو یا پھر اگر دوسری زبان میں کہیں تو مراکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو اس دیش کی چرچا بہت کم ہی ہوتی ہے، جیو پولیٹکس میں بھی اس دیش کا رول آج کل بہت کم نظر آتا ہے۔ آخری بار آپ کو یاد ہوگا کہ اس دیش کا نام اسی وقت ایک دم سے چرچاؤں میں آیا تھا کہ جب قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں اس کی فٹ بال ٹیم نے اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا کو حیران کیا تھا۔ مگر دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چھوٹا سا دیش موروکو کہ جو نہ تو زیادہ امیر ہے اور نہ ہی زیادہ طاقتور ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت جلد ہی پوری دنیا کو رول کرنے جا رہا ہے، یعنی بہت جلد ہی پوری دنیا پر راج کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا، فرانس، جرمنی اور اس جیسے دنیا کے جتنے بھی طاقتور، اثردار اور امیر دیش ہیں، ان سب کا ہی فیوچر بہت جلد ہی اس چھوٹی سی کنٹری موروکو پر ڈیپینڈ ہوگا۔ نہ صرف کنٹریز کا فیوچر بلکہ ان سارے ہی دیشوں میں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی موروکو پر ہی ڈیپینڈ ہو جائے گی۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بھوشیہ باڑی دنیا کے ایکسپرٹس کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس چھوٹے سے دیش کے پاس ہے کیا چیز؟ آخر اس کو اچانک سے قدرت کا وہ کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی اس پر ڈیپینڈ ہو گئی ہے بلکہ دنیا کی سپر پاورز کی نظریں بھی اس دیش کی طرف گھوم چکی ہیں۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم اپنے انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ لوگ اس چمگادڑ سے ملیے۔ ویسے تو چمگادڑ کا نام سنتے ہی بہت سارے لوگ ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ اس کو نہ صرف ابھی 2-3 سال پہلے ہی دنیا میں پھیلنے والی ایک خطرناک بیماری کورونا کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، بلکہ کورونا سے پہلے بھی ہماری دنیا میں ایسی بہت ساری بیماریاں آئی ہیں کہ جس کا نام چمگادڑ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ بھی چمگادڑ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف پچھلے 100 سالوں کے اندر ہماری دنیا کی آبادی 2 یا پھر 3 نہیں بلکہ پورے 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ دراصل دوستو یہ بات ہے سن 1802 کی کہ جب ایک یورپین ایکسپلورر کہ جس کا نام الیگزینڈر وان تھا، وہ ساؤتھ امریکہ میں پڑنے والی ایک کنٹری یعنی کہ پیرو کے اندر گھوم رہا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ پیرو دیش کی جو زمین ہے وہ زیادہ اپجاؤ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کھیتی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر نہ صرف ہری بھری اچھی گھاس موجود ہے بلکہ لہلہاتی ہوئی فصلیں بھی دور دور تک نظر آ رہی ہیں۔ جب اس نے وہاں کے لوکل لوگوں سے اس چیز کا راز پوچھا تو اس کو پتا چلا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں چمگادڑ اور چمگادڑ کی طرح ہی کچھ دوسرے سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کا ایکسکریشن یعنی کہ ان کی گندگی کو اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کو ڈالنے سے ان کی زمین اور بھی زیادہ اپجاؤ ہو جاتی ہے، یعنی اور بھی زیادہ فصلیں اگانے لگتی ہے۔ پھر کیا تھا، وہ یورپین ایکسپلورر اس راز کو اپنے ساتھ اپنے ایریے یعنی کہ یورپ میں لے کر آیا، اور پھر یورپین لوگوں نے بھی اس ٹیکنیک کے ذریعے سے اپنے ایگریکلچر فیلڈ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بہت جلد ہی ان لوگوں کی زمینیں بھی پہلے سے زیادہ اپجاؤ ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ اناج اور زیادہ سے زیادہ دوسری چیزیں پیدا کرنے لگیں۔ اگلے کچھ وقت تک تو چمگادڑ اور اس طرح کے کچھ پرندوں کے ایکسکریشن یعنی کہ ان کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا، مگر پھر 1913 آتے آتے ایک بڑے ویگیانک نے اسی کھاد کو آرٹیفیشلی بنانے کا طریقہ بھی کھوج نکالا تھا، اور پھر اسی فرٹیلائزر کی وجہ سے ہماری دنیا میں انسانوں کی آبادی میں بھی ایک بڑا بوسٹ دیکھنے کو ملا، اور صرف 1912 سے لے کر 2012 تک یعنی 100 سال کے اندر ہی ہماری دنیا کی آبادی 1.5 ارب سے ڈائریکٹ 7.5 ارب کے بھی پار پہنچ گئی۔ فی الحال دوستو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پھر سن 2010 میں اچانک سے ہماری دنیا کے ویگیانکوں نے ایک ایسی چیز کا پتہ لگایا کہ جس نے دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ دراصل سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا کہ ہم لوگ جس کھاد کا استعمال اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں اور جس کو 1913 سے لگاتار آرٹیفیشلی تیار کرتے آ رہے ہیں، تو اس کو بنانے میں جن 2 چیزوں کا بڑا یوگدان ہوتا ہے یعنی کہ پوٹیشیم اور فاسفیٹ، یہ دونوں ہی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہماری دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پوٹیشیم تو شاید اگلے 100 سال تک بھی ہماری اس دنیا میں باقی رہے گی، مگر جو فاسفیٹ ہے وہ تو شاید اگلے 50 سالوں میں ہی ہماری اس دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رپورٹ آتے ہی دنیا کی وہ ساری کنٹریز کہ جن کے پاس فاسفیٹ موجود ہے یعنی جن کی زمین میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ فوراً الرٹ ہو گئی تھیں اور انہوں نے اس کو بچانے کے لیے طرح طرح کے قانون بنانا اور ان کو لاگو کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہی ساری رپورٹس اور انہی سارے قانونوں کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف 2020 سے لے کر 2021 کے بیچ میں فاسفیٹ کے جو پرائز ہیں ان میں 80% کا اچھال آیا تھا۔ ستمبر سن 2021 میں تو چائنا جیسے دیش نے بھی اپنے دیش میں جتنا بھی فاسفیٹ موجود ہے اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے پر بین لگا دیا ہے،
क्योंकि चाइना को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉस्फेट खत्म हो जाए और फिर खाद ना बन सके, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उसके खुद के लोगों के लिए ही फूड यानी कि अनाज की शॉर्टेज हो जाए और लोग भूख से ही मरने लगें। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है कि जिसके पास दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉस्फेट रिजर्व्स मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद भी अगर आप लोग डेटा पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितना भी फॉस्फेट है उसका सिर्फ 5% ही चाइना के पास मौजूद है। इसके अलावा अब अगर इस लिस्ट में तीसरे नंबर वाली कंट्री की बात कर ली जाए यानी कि सीरिया की, तो सीरिया के पास भी जो पूरी दुनिया में फॉस्फेट है उसका सिर्फ और सिर्फ 3% मौजूद है। इसके अलावा अगर आगे की और कंट्रीज पर भी आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबके पास 1, 1.5 या फिर 2% ही पूरी दुनिया का फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है। और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है कि जिसके पास पूरी दुनिया में जितना भी फॉस्फेट रिजर्व है उसका 70% फॉस्फेट रिजर्व मौजूद है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि मोरक्को है। तो अब आसान भाषा में आप लोग ये समझिए कि हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाली जो खाद है जिसके बगैर हम लोग अनाज नहीं उगा पाते हैं, उस खाद को भी अब हम लोग आने वाले दिनों में मोरक्को के बिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास उस खाद को बनाने के लिए जो फॉस्फेट चाहिए होता है वो 70% से भी ज्यादा मौजूद है। यानी मोरक्को के पास कुदरत का एक ऐसा खजाना मौजूद है कि जिसकी वजह से अब दुनिया में रहने वाले लगभग सभी इंसानों का फ्यूचर और उनकी जिंदगी अब मोरक्को के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। किस देश के लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर यानी कि खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे और किस देश के लोग नहीं कर सकेंगे, ये सब कुछ आने वाले दिनों में मोरक्को से ही कंट्रोल किया जाएगा। मगर एट द सेम टाइम हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ खुराक यानी कि खाने की वजह से ही लड़ी गई हैं। जब जब किसी देश के हाथ कोई कीमती खजाना लगता है या फिर उसकी जमीन कुदरती तौर पर सोना चांदी हीरे मोती जैसी चीजें उगलना शुरू करती है तो ऑटोमेटिकली वो देश वॉर में भी फंस कर रह जाता है। मिसाल के तौर पर तेल को ही ले लीजिए, पिछले 100-150 सालों की सबसे बड़ी ताकत तेल को ही माना जाता है। मगर हमने देखा कि किस तरह से जिन जिन देशों की जमीन से तेल निकला उनमें से कुछ ही ऐसी कंट्रीज थीं जो अपने आप को जंगों से बचा सकीं, वरना उसको या तो खुद से ही जंग में कूदना पड़ा या फिर दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों ने जानबूझकर उसके ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया। फिलहाल इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि मोरक्को आने वाले दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा किरदार अदा करने वाला है। मगर हाँ, इसकी वजह से अब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।